بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 80 وائس کے ناظرین کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کو بہت ساری عمل کرنے والی باتیں بھی معلوم ہوگی۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی کا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایران کے ایک علاقے میں ایک حافظ عبدالکبیر نامی شخص رہتا تھا جس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے جو بندہ پھل فروخت کرتا ہے اس کو مکہ مدینہ عمرے کے لیے لے جاؤ۔ حافظ صاحب جب اٹھے تو انہوں نے اس خواب کو اپنا وہم سمجھا۔ جب حافظ صاحب دوسری رات سونے کے لیے بستر پر گئے تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کو نیند آ گئی۔ انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ کوئی بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ پھل فروش کو عمرے پر لے جاؤ۔ یہ خواب مسلسل 2-3 دن جاری رہا۔ آخرکار اس نے اپنے کسی نوکر کو بھیج کر اس پھل فروش کا نمبر لیا اور اس کو کال کر کر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں آپ کو عمرے پر لے جاؤں۔ وہ بندہ یہ بات سن کر ہنس پڑا اور بولا، اے اللہ کے بندے، میں تو نماز کی پابندی نہیں کرتا، تم عمرے کی بات کر رہے ہو؟ میں تو شرابی ہوں اور گناہ گار بندہ ہوں، میرے نصیب میں عمرہ کہاں ہے؟ آپ مجھ سے مذاق مت کرو۔ حافظ کے بار بار اصرار کرنے پر پھل فروش اس کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ پھل فروش نے یہ شرط رکھی کہ میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے اس شرط پر جاؤں گا کہ تم مجھے اپنے گھر واپس چھوڑ جاؤ گے۔ حافظ صاحب اس پر راضی ہو گئے۔ جب حافظ صاحب اس کو ملے تو وہ خود بھی بہت پریشان تھے کہ یہ بندے کی نہ شکل و صورت ہے نہ ہی یہ بندہ دیکھنے میں نمازی لگتا ہے۔ میں غلط بندے کو تو نہیں عمرے پر لے جا رہا؟ جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ وہی بندہ ہے۔ آخرکار دونوں عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پہنچے تو غسل کرنے کے بعد احرام باندھا اور حرم کی طرف چلے گئے۔ دونوں نے مل کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر گئے اور نماز ادا کی، صفا مروہ کی سعی کی، اپنے اپنے سر کے بال کٹوائے، عمرہ مکمل کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد واپس اپنے ملک ایران آنے کی تیاری کرنے لگے تو پھل فروش نے کہا کہ حافظ صاحب میں یہاں 2 نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، پھر کیا پتہ عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو یا نہ۔ اس بندے کی بات سن کر حافظ صاحب نے کہا کہ اے بندے، اس میں کیا اعتراض ہے؟ 2 رکعت نفل ادا کر کر چلے جائیں گے۔ دونوں نے 2 رکعت نفل کی نیت۔ حافظ صاحب نے سلام پھیر پھل بیچنے والا سدے کی حالت سے ابھی اٹھا ہی نہیں تھا۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد حافظ صاحب نے دیکھا کہ وہ بندہ سدے کی حالت میں ہے۔ جب حافظ صاحب نے اس کو ہلایا تو اس کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ اس کو غسل دیا اور مکہ مکرمہ میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ حافظ صاحب اس کی موت پر بہت حیران تھے۔ انہوں نے پھل فروش کے گھر اس کی بیوی کو فون کیا اور کہا کہ تیرا خاوند تو اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر میں ہی جگہ عطا کر دی۔ حافظ صاحب نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے خاوند میں کیا اچھائی تھی کہ اس کی موت اتنی بابرکت جگہ پر ہوئی؟ اس نے بتایا کہ میرا خاوند اتنا نیک وقار تو نہیں تھا، وہ شراب بھی پیتا تھا، اس میں مجھے بس ایک ہی اچھی چیز لگتی تھی، ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں یتیم بچے رہتے تھے، جب وہ شام کو گھر آتا تو اپنے بچوں کے لیے کوئی بازار سے چیز لے کر آتا تو ان بچوں کے لیے بھی لے آتا تھا۔ ان یتیم بچوں کے گھر کے اندر کی طرف چیز رکھ کر ان کو آواز دے دیتا تھا، بیٹے دروازے پر چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا لینا۔ وہ عورت جب اس چیز کو اٹھاتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اس بندے کی موت ایمان پر آئے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما اور اس کو مرنے کے بعد جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا۔ اس دور میں ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہی سب کچھ کرتا ہے، کسی کا کون خیال کرتا ہے؟ کچھ لوگ دنیا دار ہوتے ہوئے ہر وقت دنیا میں مال و دولت ہی حاصل کرتے رہتے ہیں اور کچھ آخرت کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کی مدد کرتے رہتے ہیں۔
ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ مقام رکھا ہے۔ ایک بندے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان مجھے آخرت کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں بھی اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کروں۔ اس پر اس کے ابا نے کہا، بیٹا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہا کرو۔ جب بندے کی جان نکلتی ہے تو گناہ گار بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور نیکوکار کی جان نکلتے وقت پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب باپ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ بیٹا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے پیٹ میں ایک کنڈی گھمائی جا رہی ہے، اس کے آخری نکے میں میری جان لٹکی ہوئی ہے۔ ایک اور شخص کے جان نکلنے کی صورتحال کو اس طرح بیان کیا گیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے پیٹ میں چھریاں مار رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بندے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرا پیٹ ایسے لگ رہا ہے کہ کسی نے آگ جلائی ہے۔ جو بندہ نیک ہو وہ ہمیشہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ گناہ کرنے سے پرہیز کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔